ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارا آج کا جمعہ انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اشرف المخلوقات کے ہونے کے باوجود آج وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پریشان کیوں ہے؟ جتنی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ان میں سب سے زیادہ دکھوں میں، دردوں میں، غموں میں، رنجوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں اگر کوئی مخلوق مبتلا ہے تو وہ انسان ہے۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، ان تمام کا حل دین میں رکھا ہے۔ اور دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ضابطہ حیات ہے، وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے،
پیتھ آف لائف ہے. لیکن افسوس ہم مسلمانوں نے اسلام کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا. اور یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی افراد، کوئی گروہ، کوئی جماعت اگر ذبح حالی کا شکار ہے تو وہ اشرف المخلوقات میں جو سب سے بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ سب سے زیادہ ان پریشانیوں میں مبتلا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے اور وہ ہے اپنے دین کو چھوڑ دینا. آج میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم نے اپنے اصل دین کو چھوڑ دیا. ہم نے اپنے اصل دین کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ جو دین آسمانوں سے وحی کی صورت میں اترا تھا، جس کو جبریل امین لے کے آئے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دل پہ نازل کیا، ہم نے وہ دین چھوڑ دیا اور جو انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے، انسانوں کے بنائے ہوئے اصول، انسانوں کے بنائے ہوئے پرنسپلز، وہ اصولوں کو آج ہم نے دین کے برابر درجہ دینا شروع کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہیں. آپ جتنے مذاہب کو دیکھیں گے دنیا میں، انہوں نے اپنے اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے کسی چیز کو اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس میں سے کچھ چھوڑا ہوگا لیکن اس میں اضافہ کرنے کی کوشش. لیکن واحد اسلام وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کو آج ہر انسان نے اپنی عقل کے مطابق کر لیا، اور جو اس کی سمجھ میں آتا ہے، جو اس کی عقل میں آتا ہے، وہ اسی کو دین سمجھتا ہے. میرے محترم بھائیوں، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ویسے ہی اپنانا جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. آج دنیا میں جس قوم کو ساری دنیا کو لے کے کمانڈ کرنی تھی، لیڈ کرنی تھی، جن کو زندگی گزارنے کے اسلوب بتلانے تھے، دنیا کے مسائل کے حل بتلانے تھے، پوری دنیا کے سامنے جو کمانڈ کرنی تھی، آج وہی قوم ساری دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہے. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک سبب ہے دین کو چھوڑ دیا. اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، دین کیا ہے؟ دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. ان طریقوں میں آج چند طریقوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. جو بات اللہ کے ہاں انتہائی سخت ہے اور لوگوں کے ہاں انتہائی نرم ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک چھوٹا سا عمل، تانا دینا، ٹونٹ کرنا، جو ہماری زندگیوں کا وتیرہ بن چکا ہے، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کو عیب ہی سمجھتے ہوں؟ ہم نے اس کی شدت کو سمجھنا ہے. ان لفظوں کے اندر چھپی ہوئی جو حقیقت ہے،
اس کی جو حقانیت ہے اس کو جاننا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل ہے اس انسان کے لیے جو تانا دیتا ہے اور تانا دینے کے لیے عیب جوئی کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مجھ سمیت ہر شخص اپنا محاسبہ کریں کہ کیا کہیں میں تانا دینے والوں میں سے تو نہیں؟ اور جب ہم اس کا سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں الا ماشاء اللہ آپ مسلمانوں کو آبزرو کر کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ اگر کوئی کسی کو تانا دیتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور تانا دینا کسے کہتے ہیں؟ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ اور سب سے زیادہ جو تانا دیا جا رہا ہے وہ ماں باپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی اپنے بھائی کو تانا دے رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں کو تانا دے رہا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کو تانے دے رہی ہیں، ہمسایہ ہمسائے کو تانا دے رہا ہے، اور کوئی اس کو عیب سمجھتا ہی، حالانکہ یہ پورے کے پورے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہم زنا سے کیوں بچتے ہیں؟ ہم جھوٹ سے کیوں بچتے ہیں؟ ہم دھوکے سے کیوں بچتے ہیں؟ ہم بڑے بڑے گناہوں سے کیوں بچتے ہیں کہ کہیں میں اللہ کی پکڑ میں نہ جاؤں، کہیں یہ عمل مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب؟ میرے محترم بھائیوں، ہم سارے صبح اتنی سردی میں کیوں اٹھتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور جس عمل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پوری کی پوری ویل ہے اس کے لیے جو تانے دیتا ہے اور تانا دینے کے لیے عیب جوئی کرتا ہے، یعنی اس انسان کا عیب تلاش کرتا ہے۔ اور آج ہم میں کتنے ہیں جو اس ٹو میں ہوتے ہیں، اس تجسس میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے اس کی کوئی کمی، اس کی کوئی برائی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز پتہ چل جائے جو اس کے مجھے ذلیل کرنے کا، اس کو رسوا کرنے کا سبب بن سکے۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کو عیب ہی سمجھتے ہو؟ ہم تو سمجھتے ہیں میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں بیہیویئرز کے اوپر، رویوں کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں، اور شیطان نے اس عمل کو کتنا مزین کر دیا کہ میں اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شیطان کے واروں میں سے وہ وار ہے جس میں آج مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد، اور پھر کوئی اس کو، اچھا جب یہ عیب کر رہا ہے کوئی اسے توبہ کرے گا؟ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ سائنٹیفکلی ریزنز بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے بدترین الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے، ایسا جملہ کہتا ہے کہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی بنا لیتا ہے، اور اس کو اس کا احساس بھی، اس کو شعور بھی، ادراک بھی نہیں ہوتا۔ جب صبح ہوتی ہے نا تو میرے محترم بھائیوں، زبان کے سامنے پورا بدن التجا کرتا ہے کہ تو صحیح چلنا، تو سیدھی چلنا،
تو صحیح چلے گی، سیدھی چلے گی تو پورا بدن بھی محفوظ رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں محل کی ضمانت یا جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہ جو دو داڑوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ۔ یہ کتنا سینسٹیو میٹر ہے۔ ہماری زبان کیا بولتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ اس بات کو پسند کریں گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ میرے محترم بھائیوں، جب ہم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے، وہ بات نہیں کہہ رہے جو اس میں پائی نہیں جاتی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وہ بات کہتے ہیں جو اس میں بھائی میں پائی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر وہ بات، ہر وہ بول، ہر وہ جملہ، ہر وہ کلمہ جو آپ کا بھائی آپ کی زبان سے سنے اور اس کو برا لگے، اس کو ناگوار لگے، واللہ جب آپ اس کی عدم موجودگی میں وہ کہو گے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ سچ بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کو عیب سمجھتے ہوں؟ یہ تانا دینا، یہ لوگوں کے عیب، اس کی برائی، اس کی کمی، اس کی کوتاہی، اس کو تلاش کرنا، اس کے لیے تجسس کرنا، اس کے لیے ٹو لگانا، اور اپنے بھائیوں کے سامنے ایسی بات کہنا جس سے وہ ذلیل ہو، جس سے وہ رسوا ہو۔ اور شیطان کتنا آپ کو اس وقت یہ باور کرا رہا ہوتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو۔ دیکھا اس کو اس کی اوقات یاد کرا دی، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ تو نے سارے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ یہ وہ پیٹرن ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے پسند کیا، اور اس کائنات کے سب سے عظیم انسان پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے، اور آج ہم سارے اس فطرت سے دور ہو گئے اور ہمارے اندر پریشانیاں آ گئیں۔ اس کو سائنٹیفکلی سمجھیے، سائنس کہتی ہے ایوری ورڈ ہیز اے ون کلر، ون امیج، ون اورا، ون ڈیپتھ، ون فریکوینسی۔ جتنے لفظ ہیں ہر لفظ کا ایک رنگ ہے، لفظوں کے رنگ ہیں، لفظوں کی حیت ہے، لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں، الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں، لفظ چبھ جاتے ہیں۔ لفظوں میں مٹھاس ہوتی ہے، لفظوں میں خوشبو ہوتی ہے، لفظوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسے الفاظ بتاتا ہوں جو ساری زندگی انسان کے وجود کو چھوڑتے ہی نہیں۔ وہ کون سے لفظ ہیں؟ وہ کون سے جملے ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں؟ سائنس کہتی ہے جب کوئی انسان کسی انسان کو گالی دیتا ہے نا، اللہ اکبر، ادھر گالی سنی، کان میں گالی کے لفظ گئے، سب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کا سانس تیز تیز چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔
چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کانوں کی یہ جو ٹپ ہے یہ گرم ہو جاتی ہے، منہ میں سلائیوا زیادہ آ جاتا ہے، جسم میں ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے، دماغ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گالی وہ لفظ ہے کہ انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جو گالی دیتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اور یہاں بھائی اپنے سکے بھائی کو، آج ہم کہہ رہے ہیں ہم ذلیل کیوں ہو گئے، ہم رسوا کیوں ہو گئے؟ حکومت ایسی ہے، لوگ ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، گپلے ہیں، کرپشن ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میری زبان بول کیا رہی ہے۔ یہاں تو کرپشن نہیں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ ایک گالی اور اس کے کتنے سائن سمٹمز ہیں، اور سچ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو گالی سے بچے ہوئے ہیں؟ اور یہاں تو لوگوں نے سٹیٹس سمبل بنا لیا، وہ ملتے ہیں تو گالی دیتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جس نے آج ہر انسان کو کمزور کر دیا۔ جب انسان کے باڈی کے اندر لیک آف انرجی ہوتی ہے تو بیماریاں خود بخود اس کے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ معاشرے کمزور کیوں ہوئے؟ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہوئے، رسوا کیوں ہوئے، پستی میں، ذلت میں کیوں ڈوبے؟ ایک سبب دین کو چھوڑ دیا۔ دین کو معاف کیجیے گا، ہم نے دین کو، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کو کم از کم عیب ہی سمجھتے ہوں، برائی سمجھتے ہوں، اس پہ کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی پشیمانی، کوئی افسوس، کوئی ریگریٹ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم آج دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری معاشروں میں عزت کیوں نہیں ہے؟ بھائی بھائی کو ڈس لائک کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، زبان نے وہ کلمہ کہا کہ انسان اللہ کی نظر سے گر گیا۔ اور کتنے آسان ہے یہ لفظ، یہ تانا دینا، تو کیتا کی میرے واسطے، میں ساری زندگی تیرے کام آیا، تو نے کیا کیا؟ انتہائی نازیبا الفاظ، گالی۔ اللہ اکبر، سائنس کہتی ہے جب کوئی بندہ کسی کو ذلیل کرتا ہے نا، رسوا کرتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، اس کو تانا دیتا ہے، وہ جملہ اس کے جسم میں جاتا ہے، پھر مرتے دم تک وہ جملہ اس کے جسم کا ساتھ چھوڑتا۔ ذرا سوچو، جو ججمنٹ ڈے ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا، جس دن اس زبان پہ مہر لگے گی، الیوم نختم، یہ تکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ ہاتھ اور پاؤں وٹنس دیں گے، گواہی دیں گے۔ ذرا سوچو، جب اس جسم میں وہ الفاظ جذب ہوئے ہوں گے، جب یہ بولے گا، تو میں نے اگر کسی کو دکھ دیا، درد دیا، رنج دیا، تانا دیا، گالی دی، اس کو میں نے ایسے الفاظ کہے جو رسوا کرنے والے، جو ذلیل کرنے والے، جو پشیمان کرنے والے، جو ندامت، رسوائی، ذلت، پستی، جب میں نے یہ دیے ہوں گے، ذرا سوچو کہ پلٹ کے اس کی باڈی سے میرے لیے جو ساؤنڈ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کو ڈینائی کر پائیں گے؟ انکار کر پائیں گے؟
میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میرے صدقات، میری خیرات، وہ جو بوجھ ساری زندگی لے کے وہ شخص اپنے ساتھ چل رہا ہے اور اس کو درد ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو اذیت ہے، اس کو بے چینی ہے، وہ آپ کو اس بات کا جواب دے سکتا نہیں ہے، کیونکہ آپ صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، آپ وسعت والے، آپ طاقت والے، آپ قوت والے، آپ حکمرانی والے، آپ روب والے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اس دن کون صاحب اختیار ہوگا، صاحب اقتدار ہوگا، باروب ہوگا، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب کیا بنا؟ وہ جو جسم میری وجہ سے تکلیف محسوس کر رہا ہے، کرب محسوس کر رہا ہے، ذلت محسوس کر رہا ہے، پشیمانی محسوس کر رہا ہے، تو کیا میں گھر میں سکون سے بیٹھ سکوں گا؟ جب میں لوگوں کی پشیمانی کا، تکلیف کا، درد کا، اذیت کا، بے چینی کا، بے قراری کا سبب بنا، تو میرے جسم کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جتنا مرضی اچھا کھانا کھا لو، جتنے مرضی خوبصورت بیڈ پہ چلے جاؤ، بہترین ہیٹر لگا لو، گرمیوں میں بہترین اے سی لگا لو، بہترین کھانے کھاؤ، پھل کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، ڈرائی فروٹ کھاؤ، کاربوہائیڈریٹس پورے لو، پروٹین پوری لو، فیٹ پورا لو، وائٹامنز، منرلز، الیکٹرولائٹس، ہر چیز پوری، لیکن جو دکھ دیا ہے، جو درد دیا ہے، جو غم دیا ہے، جو اذیت دی ہے، جو ذلت دی ہے، جو پشیمانی دی ہے، ندامت دیا ہے، اس کو جو کرب دیا ہے، جب وہ پلٹ کے میری طرف آئے گا تو میری طبیعت ٹھیک ہوگی؟ آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں ایک دم طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور نیوٹن اس بات کو سمجھ گیا، اس نے کہا ایوری ایکشن ہیز اے سیم ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، اور پنجابی میں کہتے تھے جیسا کرو گے، اور سچ بتاؤ بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے؟ خدارا بچ جاؤ، ڈر جاؤ، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مت تانا دو، مت عیب تلاش کرو، مت تجسس کرو، مت ٹو میں لگو، ہر انسان کا عمل اللہ کے سامنے واضح ہے، کوئی چھپا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تجھے پتا چل گیا ہے، تجھے جان گیا ہے، تو تم میری وجہ سے اس کے اوپر کیا کر، اور تم مٹی ہے، تیرا کام ڈھانپنا ہے، تیرا کام کور کرنا ہے، تیرا کام چھپانا ہے، تم مٹی ہے، مٹی کا کام چھپانا، کور کرنا، ڈھانپنا، اور آگ کا کام اچھالنا۔ یہ شیطان شطن سے ہے، اور شطن ہے اچھالنا، کسی عیب کو، کسی برائی کو، کسی کی کمی کو اچھالنا۔ سچ بتاؤ ہم مٹی بنے، مٹی آدم ہے، آگ شیطان ہے، اور ہم کیا بن گئے؟ مٹی کا کام ڈھانپنا تھا، چھپانا تھا، کور کرنا تھا، اور آگ کا کام ابھارنا تھا۔ مٹی میں ٹھنڈک تھی، سکون تھا، دینا تھا۔ مٹی جب سے پیدا ہوئی ہے یہ دیتے جا رہی ہے، دیتے جا رہی ہے، دیتے جا رہی ہے، کبھی گندم کی صورت میں، کبھی چاول کی صورت میں، کبھی پھلوں کی صورت میں، کبھی سبزیوں کی صورت میں، کبھی پانی کی صورت میں، اور آگ جلائی جا رہی ہے، جلائی جا رہی ہے، جلائی جا رہی ہے، اور مٹی آدم ہے، آگ شیطان ہے، اور آج ہم سب کیا بن گئے؟ ہم تو دینے آئے تھے،
اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہم دینے آئے تھے. مٹی کا کام دینا تھا, آگ کا کام لینا تھا. سچ بتاؤ ہم نے اپنی فطرت کو, اپنی جبلت کو, اپنی اصل کو, پہلے ہمسایہ اپنے ہمسائے کو دیتا تھا کہ چھینتا تھا؟ بھائی اپنے بھائی کو دیتا تھا کہ چھینتا تھا؟ بھائی اپنی بہنوں کو دیتا تھا کہ چھینتا تھا؟ میرے محترم بھائیوں, جس نے فطرت کو بدلا وہ کبھی پرسکون ہو سکتا؟ وہ کبھی صحت مند ہو سکتا؟ اور آج ہر انسان پریشان ہے, اور پوری دنیا میں مجموعی طور پہ سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. اور انتظار میں ہے, پتہ نہیں اوپر سے کچھ آئے گا. ہر انسان نے اپنے عمل کو خود سے ٹھیک کرنا ہے. اور ذرا سوچو, اللہ اکبر, جو بھائی آپ کی زبان کے اس نشتر کو جو آپ نے اس کے دل کے اوپر چلایا اور اس کا دل چھنی ہو گیا, جب وہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, اس بے قرار دل کے ساتھ, اس بے چین دل کے ساتھ جب سسک رہا ہوگا, تڑپ رہا ہوگا, تو اس کے بدن سے تمہارے لیے کیا نکلے گا؟ جس کے بھائی کو, اللہ اکبر, جس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دے کے, فراڈ دے کے اپنی گھٹیا چیز مہنگے داموں بیچ دی, سچ بتاؤ وہ پیسے اس کے گھر میں آئیں گے, اس سے جو رزق آئے گا وہ رزق آپ کے بدن کو کیا دے گا؟ یہ قیامت کے سوالوں میں سے سوال ہے. جو دین پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے, قیامت والے دن پوچھا جائے گا, اللہ اکبر, بتاؤ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ وہ حرام کی کمائی, وہ حرام وہ حرام مال, وہ حرام پیسے, اللہ اکبر, جو آپ نے اپنے بھائی کے جیب سے چاپلوسی کر کے, مکاری کر کے, عیاری کر کے نکال لیے, اب آپ اس سے رزق لے کے اپنے گھر آ رہے ہو. کیا وہ رزق آپ کے بچوں کو صحت دے گا, تندرستی دے گا, طاقت دے گا؟ اللہ کی قسم ہم بچ سکتے؟ آج پوری دنیا میں, اور ہم نے مثال بننا تھا, ایگزامپلز بننا تھا, نمونہ بننا تھا, کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو سید الانبیاء ہیں. یہ امت سب سے اینڈ پہ دنیا میں آئی اور جنت میں سب سے پہلے. لیکن کیا ان اعمال کے ساتھ تانا دینے والا, غیبت کرنے والا, چگلی کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, دل آزاری کرنے والا, اپنے بھائی کے عیبوں کو اچھالنے والا, اس کی کمیوں کو, کوتاہیوں کو ٹو لگانے والا, عیب جوئی کرنے والا, مکاری, عیاری, دھوکے باز, کیا وہ یہ سارا کچھ کر کے قیامت والے دن جنت میں چلا جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں, دل کو سمجھانے کے لیے, اپنے بھائی کو مطمئن کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے
کلیئر کرنے کے لیے بہت کچھ بول دیں گے، لیکن سوچو جس دن اس زبان پہ مور لگے گی اور یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، انسان کا بدن اس کے خلاف کھڑا ہوگا، تو کیا اس دن ہم بچ پائیں گے؟ اس کی کو کم کر دو یار پلیز. کیا ہم اس دن بچ پائیں گے؟ کیا نجات مل جائے گی؟ کیا ذلت سے، رسوائی سے؟ اور یہ دنیا کی ذلت، یہ دنیا کی رسوائی، یہ جو دنیا کی اس وقت آزمائش ہے، یہ انتہائی قلیل ہے، اور اس کے بدلے میں آخرت کی ذلت، آخرت کی رسوائی. اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی آزمائش میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بڑی آزمائش سے بچانا چاہتا ہے. اور یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں نہیں ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمارے سدھارنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ. کہ اس بیماری کے آنے میں، اس تکلیف کے آنے میں، اس مشکل کے آنے میں، اس پریشانی کے آنے میں کوئی حرج، یہ تو آئیے تمہیں پاکیزہ کرنے. طہور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. سچ بتاؤ، کیا ہم نے آزمائش کو، بیماری کو، تکلیف کو، دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے والا سمجھا؟ اللہ اکبر. قرآن نے کہا لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو. جب تکلیف آئی میں نے شکر کیا یا وبیلا کیا یا آہو بکا کی؟ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے بھائی کے ساتھ یہ کیا، میں نے بہن کے ساتھ یہ کیا، میں نے دوست کے ساتھ یہ کیا، میں نے کاروبار میں یہ کیا، اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اس بات کو یاد رکھنا کہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دھوکے میں کس کو چیک کرنا ہے؟ اس دھوکے باز کو یا میرے صبر کو، میرے اندر کی اس پوٹینشل کو، میرے اس ایمان کو، میرے اس توکل کو، میرے اس یقین کو جو میں اپنے رب کے ساتھ باندھے ہوئے، اپنے رب کے سامنے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. قرآن کہتا ہے اے نبی ان کو بتا، یہ جو ایمان لائے ہیں تیرا رب ان کو آزمائے گا، تیرا رب دیکھے گا کہ یہ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آج ہمیں رسوا، آج ہمیں پشیمان. اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی پیارے پیغمبر جناب محمد. اور سچ بتاؤ، کیا ہمیں ان سے زیادہ آزمایا گیا؟ کیا ہمیں ان سے زیادہ آزمائشیں آئیں؟ زیادہ پریشانی آئیں؟ کیا زیادہ دکھ ملے؟ کیا زیادہ درد ملے؟ کیا زیادہ غم ملے؟ یا زیادہ رنج ملے؟ وہ اذیتیں، وہ پریشانیاں ہم بڑا سارا لکھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ یہ الفاظ کیوں تھے؟ تاکہ ان الفاظ کا اثر میرے جسم پہ صرف تقریر کرنے والے یا عمل کرنے والے؟ میرے محترم بھائیوں، سائنس سمجھ گئی، گورے سمجھ گئے. واللہ آج پوری دنیا میں چینج آ رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان کیا کبھی ہم نے اس قرآن کی حقانیت کو، اس قرآن کی، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نا ایک بندے سے اس کی ماں سے کتنے گنا زیادہ پیار کرتا ہے؟ 70 گنا زیادہ. اور یہ 70 پتہ ہے عربی میں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تینوں 100 باری سمجھایا ہے، تو 100 بار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 بار گنتی کا.
جس کو انکاؤنٹیبل کہتے ہیں، عرب میں 70 انکاؤنٹیبل کے لیے ہے۔ اور وہ رب جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے، اللہ اکبر، کیا وہ میرے دکھ کو، میرے درد کو، میرے غم کو، میرے رنج کو، میری ذیت کو دیکھ نہیں رہا؟ خدارا اپنی زبانوں کو بچاؤ۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے عیب جس میں آج ہر شخص ہی، اچھا ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کتنے لوگ ہیں جو تانا دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عیب جوئی کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گالی دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی دل آزاری کرتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان دی اوقات ہی نہیں ہے، بندے نے ان دی اوقات تے رکھنا چاہیے ہے۔ وہ بیچارہ شرمندگی کی وجہ سے، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، اللہ کی قسم اس کو کمزور نہ سمجھو۔ ذرا یاد کرو اس وقت کو، کل قیامت کا دن ہوگا، جو بے سینگوں والی بکری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ سینگ دے گا، اور اللہ کہے گا ویسے اس کو مار جیسے سینگوں والی نے تجھے۔ تو کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ اللہ کی قسم بچ جاؤ، ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور ڈرنا کیسا ہے؟ ایسا ڈرنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، مرنا تو۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہماری زندگی میں یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پشیمانی، یہ ندامت صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ ہم مٹی سے بنے تھے، واپس ہم نے مٹی میں جانا تھا، اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا تھا۔ ہم نے اپنی فطرت کو، اپنی جبلت کو، اپنی اصل کو پہچاننا تھا۔ مٹی کا کام، سب سے پہلا مٹی کا کام، مٹی جتنی مرضی اوپر چلی جائے واپس کہاں آتی ہے؟ واپس کہاں آتی ہے؟ نیچے۔ اللہ ایک دن میں 5 بار ہمیں ہماری اوقات پہ لے کے آتا ہے۔ خدارا یہ جو نماز ہے اس کو کبھی مت چھوڑو۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اصل میں کہاں پہ آتا ہے؟ اپنی فطرت پہ۔ میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے بتایا یہ نماز نہیں ہے، یہ انسان کو اس کی اوقات یاد کرانے کا ایک دن میں 5 بار بندوبست ہے۔ یہ میری جو جبین ہے، یہ جو میری پیشانی ہے، اللہ اس کو سرنگوں کرنا چاہتا ہے۔ میری پیشانی کو اللہ اس زمین پہ ٹیکنا چاہتا ہے تاکہ میرے اندر کہیں اکڑ نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، گھمنڈ نہ آ جائے، کہیں میں اپنی اصل سے، اپنی فطرت سے، اپنی جبلت سے کہیں دور نکلے۔ مٹی کا کام نیچے آنا ہے، اور میرے محترم بھائیوں آگ کا کام اوپر جانا ہے۔ شعلہ زن ہونا، بھڑکنا، چنگھاڑنا، دھاڑنا، پھاڑنا۔ اور سچ بتاؤ آج ہم سارے کیا بن گئے؟ مٹی۔ مٹی آدم ہے اور آگ شیطان ہے۔ ہم سارے کیا بن گئے؟ اور یہ ہمارے اندر جو ذلت، جو رسوائی، جو پشیمانی پوری دنیا میں اس وقت ہماری جو تذلیل، سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ میرے محترم بھائیوں مٹی کا کام، اللہ اکبر، یہ گھر کیسے بنا؟ یہ اللہ کا گھر کیسے بنا؟ مٹی کو سانچے میں ڈالا، اینٹ بنی، ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو جوڑا، اور یہ ساری اینٹیں جڑ کے ایک مضبوط عمارت بنی۔ مٹی کا کام جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 5 بار ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جوڑا۔ قدم سے قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ۔ اللہ تمہیں ایسی صف بنانا چاہتا ہے، حصہ پلائی ہوئی دیوار
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نبوت کی اس عمارت کی وہ آخری اینٹ یا آخری پتھر ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا۔ مومن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور اللہ ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور شیطان ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر دراڑ ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ۔ اللہ تمہارے دلوں کو، اور جو اپنی صف میں خلا چھوڑے گا، جو اپنی صف کو ٹیڑھا کرے گا، اللہ ان کے دلوں کو۔ اور سچ بتاؤ آج ہمارے دل کیا ہو گئے؟ ہمارے اندر یہ جو ذلت، یہ جو رسوائی، یہ جو پشیمانی، یہ جو ندامت، یہ جو آج مسلمانوں میں صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو جاننے کی کوشش کی نہیں۔ ہر شخص بیمار ہے، وہ یہاں سے بیمار ہے، ذہنی بیمار ہے۔ ہر شخص سکون چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، تسکین چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، حوصلہ چاہتا ہے، ہمت چاہتا ہے، قوت چاہتا ہے، طاقت چاہتا ہے۔ لیکن ہر شخص شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی طاقت کو ضائع کرے جا رہا ہے۔ اگر طاقتور ہونا چاہتے ہو، قوی ہونا چاہتے ہو، پہلوان بننا چاہتے ہو، آؤ میں بتاؤں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھا صحابہ سے، بتاؤ پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کیا؟ جو اپنے حریف کو، جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، اور پھر اپنے بھائی کو اس لیے معاف کر دے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم کمزور ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے، طاقت کی چیزیں کھائیں، پھل کیا، سبزیاں کیا، اجناس کیا، ہر چیز لی، اور جس سے طاقت آنی تھی وہ معافی ہے، وہ معاف کرنا ہے۔ ہم تو اپنے بھائی کی عیب تلاش کرنے، اس کی برائی تلاش کرنے، ہم تو اپنے بھائی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کو تو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو تو پشیمان ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ رسوا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی توہین کیوں نہیں ہوتی؟ تذلیل کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کی قسم جو یہ چاہتا ہے اس کو خود کیا ملے گا؟ وہ سب سے پہلے خود ذلیل ہوگا، خود رسوا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا اس کا گمان ہے۔ جب میرا گمان یہ ہے میں اس کو ذلیل کروں، اس کو رسوا کروں، اس کو پشیمان کروں، اس کو معاشرے میں بے عزت کروں، تو میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ آج ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذبوحالی کا شکار ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ہم اپنے بھائی کو کھڑا کرنا ہی نہیں چاہتے، اس کو عزت دینا ہی نہیں چاہتے، اس کی تعریف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم، اللہ اکبر، شکر کرنے کا مطلب کیا تھا؟ شکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تعریف کرنا، تعریف کرنا۔ اپنے بھائی کی تعریف کرو، اپنی بہن کی تعریف کرو، اپنے دوست کی تعریف کرو، کھانے کی تعریف کرو، جو نعمتیں ملی ہیں اس کی تعریف کرو۔ ہر چیز کے ملنے پہ رب نے کہا کہو الحمدللہ۔ یہ زبان سے رٹنے کا نام نہیں، یہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ رب تسبیح نہیں چاہتا، رب یہ چاہتا ہے اس کی تعریف کر۔ تیرے رب نے تجھے جو مقام دیا، جو شان دی، جو نام دیا، جو عزت دی، جو مرتبہ دیا، اس کی تعریف کر۔ ہم نے کیا کیا؟ جو میری کامیابی کا سبب بنے،
میں نے کہا ان کو تو عقل ہی نہیں تھی. اور جو میرے لیے دعائیں مانگتے رہے, جو میرے لیے تڑپتے رہے, جو میرے لیے سسکتے رہے, مجھے نام ملا, فیم ملا, مقام ملا, میں ان کو ہی بھول گیا. اپنے بھائیوں کی تعریف کرو, اپنی بہنوں کی تعریف کرو, اپنے دوستوں کی تعریف کرو, اپنے استادوں کی تعریف کرو. اللہ کی قسم جو تعریف کرے گا اللہ اس کو چمکائے گا, جو اس کی بدنامی کرے گا, اس کو رسوا کرے گا, اس کو ڈی گریڈ کرے گا, اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. یہ تقریر نہیں ہے, یہ وہ درد ہے, یہ وہ درد ہے جو آج مسلمانوں کے سینوں سے نکل گیا. ہم تو پوری دنیا میں اپنا نام دنیا والوں کو بتانے آئے تھے. ہمارے رب نے ہمیں مسلم کہا, امت محمد میں پیدا کیا. لیکن سچ بتاؤ ہم کیا بن گئے؟ ہم فرقے بن گئے, گروہ بن گئے, جماعت بن گئے, ہم ٹوٹ گئے, شرازہ بکھر گیا. کوئی اپنے بھائی کو بھائی کہنا پسند, وہ کہتا ہے یہ قادری ہے, یہ وارسی ہے, یہ عارفی ہے, یہ نقشبندی ہے, یہ مجددی ہے, الفسانی ہے, یہ آغا خانی ہے, یہ نور بخشی ہے, یہ قادیانی ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. جب ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی, جب ہمارے رب نے ہم سے عہد الست لیا تھا, کیا بولا تھا؟ جب دنیا میں جاؤ گے بتاؤ عبادت کس کی کرو گے, کس کا کہا مانو گے, کس کی بات مانو گے؟ سب کی روحوں نے ایک زبان سے کہا تھا کالو بلا, اللہ تیری عبادت کریں گے, تیرے کہے پہ چلیں گے. جو نبی بھیجے گا, جو رسول بھیجے گا, جو پیغمبر بھیجے گا, اس کی بات کو مانیں گے. ہم نے کس کی بات کو مانا؟ ہم نے کس کی بات کو سراہا؟ ہم نے کس کی بات کو لیا؟ کس کی بات کو جھٹلا دیا؟ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہم اپنے بھائی کو تانا دیتے ہیں, اپنے دوست کو تانا دیتے ہیں, صرف چند ٹکڑوں کے پیچھے, گارے مٹی کے مکان کے پیچھے, لوہے کی گاڑی کے پیچھے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو اس وقت کو جب رب سامنے ہوگا, رب پوچھے گا بتا تجھے مال دیا, عزت دی, کیا کر کے آیا ہے؟ خدا را ڈر جاؤ, اتق اللہ, اتق اللہ, اتق اللہ. اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان قریب وہ وقت آئے گا, یہ گلے کا گرگر بند ہوگا, میرا رب میرے سامنے وہ ساری چیزیں لائے گا, فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. جب اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھو گے کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ زبان پہ مور لگے گی, ہاتھ بولے گا, پاؤں بولے گا, آنکھ بولے گی, کان بولے گا. کیا دیکھا, کیا سنا, دل میں خواہشات کیا تھی, آرزویں کیا تھی, تمنائیں کیا تھی, حسرتیں کیا تھی, چاہتے کیا تھی, دل میں کس کو رکھا ہوا تھا, دماغ میں سوچے کیا تھی, خیالات کیا تھے. اللہ کی قسم رب دکھائے گا, رب دکھائے گا. آپ دیکھو گے ایک ایک عمل کو, ایک ایک بول کو, ایک ایک چیز کو رب کھول کے بیان کرے گا. اور اس دن پتا چلے گا میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. میں اپنے بھائی کو ذلیل کرنے میں لگا رہا, میں اپنے دوست کو ذلیل کرنے میں لگا رہا, میں اس کے عیب تلاش کرتا رہا. اللہ کی قسم میری اوقات یوں کھول کے رب بیان کر دے گا. اور کوئی جھٹلا سکتا؟ کوئی جھٹلا سکتا؟ میرے محترم بھائیوں, یہ بہت قلیل زندگی ہے, بہت قلیل وقت ہے, بہت تھوڑا وقت ہے. اتنا مختصر وقت جو لے کے دنیا میں آئے ہو, جو کر رہے ہو, جو بول رہے ہو, جو دیکھ رہے ہو, جو سن رہے ہو, جو کھا رہے ہو, پی رہے ہو, پہن رہے ہو, اوڑھ رہے ہو, بچھو رہے ہو, یہاں کرامن کاتبین ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں.
اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا. میرا ایک ایک بول، میرا ایک ایک لفظ، میری ایک ایک خواہش، میری ایک ایک آرزو، میری ایک ایک تمنا، میری ایک ایک حسرت کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. اور اللہ قیامت والے دن میرا نامہ اعمال پکڑائے گا، فرمائے گا اقرا کتابیہ، پڑھ اپنے کتابچے کو اور دیکھ میرے کرامن کاتبین نے کوئی کمی تو نہیں کر دی. جب وہ دیکھے گا کہے گا کالا یا لیتنی، ہائے افسوس، اے اللہ اس نے تو سب کچھ لکھ دیا. اس دن پتہ چلے گا، اس دن پتہ چلے گا کامیاب کون ہیں، نقصان والے کون ہیں، عزت والے کون ہیں، اللہ کے ہاں ذلت والے کون ہیں. اور اللہ کی قسم اس دن کی جو ذلت ہے، اس دن کی جو رسوائی ہے، اس دن کی جو پشیمانی ہے، آج جو جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے کر لو، لیکن جس دن رب نے ذلیل کیا، رب نے رسوا کیا، رب نے پشیمان کیا تو کوئی بچ سکتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.